ایک بادشاہ صبح سویرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا کہ ایک نابینا فقیر چلتے چلتے بادشاہ کی سواری سے آن ٹکرایا۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ جب بھی صبح کے وقت شکار پر نکلتا تو ہرگز برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی شخص شکار کو جاتے ہوئے اس کے سامنے آئے، اور اگر کوئی غلطی سے اس کے سامنے آ جاتا تو اسے سخت سزا دیتا۔ بادشاہ کے گزرنے سے قبل ہی راستے صاف کروا دیے جاتے۔ اس بار ہوا یوں کہ ایک نابینا فقیر راہ چلتے چلتے بادشاہ کے گھوڑے سے آن ٹکرایا۔ بادشاہ نے اس فقیر کو جھڑکتے ہوئے کہا، او فقیر، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ نادان فقیر، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھوڑے سے ٹکرانے کی؟ صبح صبح فقیر کا منہ دیکھ لیا، پتہ نہیں سارا دن کیسے گزرے گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو رسیوں سے جکڑ دو اور ان ستونوں کے ساتھ باندھ دو۔ اس کا تماشا تو میں واپسی پر بناؤں گا کہ لوگوں کو پتہ چلے منع کرنے کے باوجود بادشاہ کی سواری سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ جنگل کی طرف نکل گیا، شکار کھیلنا شروع کیا۔ بادشاہ جس جانور پر، جس پرندے پر نشانہ باندھتا اس کو حاصل کر لیتا۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے بادشاہ کی بڑی تعریف کی کہ بادشاہ سلامت، آج تو کمال کر دیا، آج بڑے جانور اور بڑے پرندے مار گرائے، آج تو ایک نشانہ بھی مس نہیں ہوا۔ بادشاہ اپنی تعریفیں سن سن کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شام کا وقت ہوا تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پرندوں اور جانوروں کو چھکڑوں میں ڈال کے گھوڑوں پر لاد دو کہ آج لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ آج میں شکار پر کامیاب رہا۔ واپسی پر بادشاہ کی نظر اسی نابینا فقیر پر پڑی جس کو صبح سے باندھا ہوا تھا۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر فقیر کے قریب گیا تو فقیر بے خوف ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، گستاخی معاف ہو، منحوس میں نہیں بلکہ منحوس تو ہے، اور اس کا فیصلہ بھی تو ہی کرے گا۔ صبح سویرے تیرا سامنا مجھ سے ہوا اور میرا سامنا تجھ سے ہوا۔ تو نے مجھے دیکھا، مجھے منحوس سمجھا اور شکار کے لیے گیا، تو شکار میں کامیاب رہا، اور میرا بھی تو یار تیرے ساتھ ہی سامنا ہوا تھا۔ میں تو اندھا ہوں، تجھے دیکھ بھی نہیں سکا، پھر بھی سارا دن مجھے دھوپ میں ستونوں کے ساتھ باندھ کر رکھا گیا ہے۔ اب تو ہی بتا منحوس کون ہے، جس کا سامنا تجھ سے ہو یا جس کا سامنا مجھ سے ہو؟ تو فقیر کی یہ بات سن کر بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا، فقیر کو آزاد کر دیا اور اس کو انعام بھی دیا۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو منحوس کہتے ہیں۔ کوئی صبح سویرے کسی کام کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، فیکٹری میں گیا کوئی نقصان ہو گیا، یا دکان پہ گیا گاہک نہیں آئے تو بڑا منہ پھاڑ کے کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے آج کسی منحوس کا صبح سویرے چہرہ دیکھ لیا ہوگا جو سارا دن اس طرح خراب گزرا۔ یا نئی نویلی دلہن بیاہ کے کسی گھر میں آئی ہو تو اس کا شوہر فوت ہو جائے تو ساری زندگی اس کو منحوسہ ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں۔ یا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اور ماں فوت ہو جائے تو اس بچے کو جو پیدا ہوا اس کو ساری زندگی منحوس کہا جاتا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گیا۔ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ کسی چیز کو، کسی شے کو، کسی جانور کو یا کسی انسان کو منحوس سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں، اور فرمایا کہ بدشگونی لینے والا شخص اللہ کے ہاں بلند رتبہ نہیں پا سکتا۔ کسی جانور یا کسی انسان کو منحوس کہنا یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
اللہ تعالی حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم